اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاق عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر آپ اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں حاضر رہیں تو آپ کے اوپر اس پورے مہینے کے روزے رکھنا واجب ہیں، لیکن اگر کوئی مسافر ہے اور اگر کوئی مریض ہے تو پھر وہ اتنے ہی روزے دوسرے ایام میں رکھے گا۔ یعنی واضح ہو گیا کہ مسافروں کے روزوں کے احکام اور ہیں اور مریضوں کے روزوں کے احکام اور ہیں، دونوں کے احکام الگ الگ رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم مسافروں کے روزوں کے احکام پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ مسافر روزے کا حکم کیا ہے، اسے کیا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی دن سفر پہ جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح ہی سے نماز فجر کے بعد آپ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیں کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، مثلا کھانا پینا اور دیگر احکام۔ نہیں، حکم شریعت ہے کہ آپ اس دن اپنے روزے کی نیت کریں گے اور حد ترخص پر پہنچ کر آپ اپنا روزہ افطار کریں گے۔ اگر آپ نے حد ترخص سے پہلے کوئی عمل ایسا انجام دیا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے تو آپ کے اوپر اس روزے کا کفارہ واجب ہوگا۔ یعنی ماہ رمضان کا جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہوا کفارہ یا تو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے یا 60 روزے رکھنا ہے یا پھر ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ دوسرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے تو اس میں 2 پہلو اور ہیں، اس میں 2 نقطے اور ہیں۔ یا تو آپ ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے اپنے اس منزل پر، اپنے اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں آپ کو 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، یا وہ آپ کا وطن ہے، آپ اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں اگر زوال سے پہلے تو پھر آپ کا روزہ ٹھیک ہے، نہ آپ پر کفارہ واجب ہے اور نہ آپ پر قضا واجب ہے۔ دوسرے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد اپنے وطن سے نکلیے۔ اب آپ چاہے کسی ایسی جگہ جائیں جہاں 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو یا 10 دن نہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اگر آپ ظہر کے بعد نکل رہے ہیں، زوال کے بعد نکل رہے ہیں تو پھر آپ کا اس دن کا روزہ ٹھیک ہے، نہ آپ پر قضا ہے اور نہ آپ پر کفارہ ہے۔ اور مسافر یعنی وہ افراد کہ جن کا کام ہی سفر ہے، جن کا پیشہ ہی سفر کا ہے، مثلا جیسے ملاح یا تاجر، یا وہ روزانہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، اپنی جاب کے لیے نکلتے ہیں، 50-100 کلومیٹر تک آپ روزانہ آ جا رہے ہیں، تو ایسے انسان کا روزہ سفر میں یعنی وہ اس کا چونکہ یہ کام، اس کا یہ شغل ہے، اس کا یہ پیشہ ہے، یا جیسے ملاح ہے یا جیسے ڈرائیور ہیں، ان لوگوں کی نہ سفر میں نماز قصر ہے، اور جب نماز قصر نہیں ہے تو ان کو اپنا روزہ بھی سفر میں رکھنا پڑے گا۔ اب دوسرا پہلو ہے بیمار۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کا فریضہ کیا ہے، وہ کیا کرے؟ آیا بیماری کے عالم میں روزہ رکھے؟ نہیں، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، پریشانیاں یا مشکلیں اللہ پیدا نہیں کرتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلیں پیدا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، مثلا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اگر اضافہ ہوتا ہے یا اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اب حکم شریعت یہ ہے کہ ایسے انسان پر روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کے گردوں میں پتھری ہے، اگر اس کا ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر اگر کہتا ہے اگر آپ
روزہ رکھیں گے اور آپ بار بار اگر پانی نہیں پئیں گے یا کوئی رقیق چیز یا آپ کوئی لیکوڈ بار بار نہیں لیں گے تو آپ اپنے اس مرض سے نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو چھٹکارا پانا ہے تو آپ کو روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ تب حکم شریعت ہو جاتا ہے کہ ایسے انسان پر روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک مطعم روزانہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مطعم یعنی 750 گرام آٹے کی روٹیاں 750 گرام آٹے کی روٹیاں کسی فقیر کو دے۔ اگر روٹیاں نہیں دے سکتا ہے تو اس کی جگہ پر پیسہ بھی دے سکتا ہے۔ دوسرے یہ وہ انسان کے جو شوگر پیشنٹ ہے یعنی وہ شوگر کا مریض ہے، اسے دن میں کئی بار کھانا ہوتا ہے، تھوڑے دیر کے بعد کچھ اس کو لینا ہوتا ہے، یا اسے جیسے انسولین یا اور دیگر اس کو دوائیاں بار بار تھوڑے دیر کے بعد اسے کچھ نہ کچھ لینا ہوتا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے خون میں شکر کی کمی ہو جاتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو ایسے انسان پر بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی ایک مطعم ہر روزے کے عوض ایک مطعم گیہوں آٹا اس کی روٹیاں تقسیم کرے گا۔ اگر وہ آٹے کی روٹیاں تقسیم نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو اس کی جگہ پر پیسہ بھی نکال سکتا ہے۔ اور اس میں کئی لفظیں ہیں جو نکالے، یا تو ایک مطعم یا پھر آٹے کی روٹیاں تقسیم کرے ایک مطعم یا اس کا پیسہ دے۔ اور پھر اس میں وہ بھی ہے کہ وہ خواتین حضرات کہ جن کے شکم میں کوئی بچہ ہے یا ان کا پریگننسی کا دور چل رہا ہے اور ان کو ڈاکٹر نے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیے، اگر روزہ رکھتی ہیں تو آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے جان کا خطرہ ہے یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، یہ تو پھر اس کے ابھی یہی حکم ہے کہ ایسی خواتین بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کے اوپر بھی پھر روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بھی ہر روزے کے عوض ایک مطعم فقیر کو دیں، یا تو روٹیاں دیں یا پھر ان روٹیوں کی جگہ پر پیسہ بھی نکال سکتی ہیں۔ یہ وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اگر دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی واقع ہوتی ہے، دودھ نہیں اترتا ہے اور اس سے بچے کا حق مارا جا رہا ہو، بچے کو اذیت ہو رہی ہو، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ خواتین روزہ نہ رکھیں، بلکہ پھر یہ خواتین اپنے ہر ایک روزے کے عوض ایک مطعم فقیر کو دیں، روٹیاں دیں اور اس کی جگہ پر پیسہ دیں۔ لیکن وہ مریض کہ جو بعد میں اچھا ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اب جتنے بھی روزے رکھنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے، صلاحیت اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ حکم ہے کہ وہ جتنے بھی روزے رکھ سکتا ہے ان روزوں کو وہ رکھے، قضا انجام دے۔ وہ خواتین کہ جن کا پریگننسی کا دور ختم ہو گیا اور اب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئیں تو پھر یہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا بھی انجام دیں گی۔ یا وہ خواتین جب بچوں کو دودھ پلا چکی ہوں اور اپنے اس فریضے کو وہ مکمل کر چکی ہوں تو بعد میں بھی جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر بعد میں اپنے ان روزوں کی وہ قضا انجام دیں گی۔ ان کے اوپر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔